سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عمل دیکھیے. حضرت علی بن ربیعہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ میں حاضر تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے، کسی باطل کے سامنے نہیں جھکا. 10 سال کی عمر میں آپ اسلام لے آئے تھے. اعلان نبوت ہی سرکار نے بعد میں فرمایا، پہلے حضرت علی حضور کی تربیت میں آ گئے تھے. تو جب حضرت علی المرتضیٰ حضور کی تربیت میں آئے تو وہ بچہ جس کی تربیت خود نبی آخر زمانے کی ہو، وہ کفر و شرک کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہدایت پر رہنے والے. اللہ تبارک و تعالی نے 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کا دن تھا اور کعبہ معظمہ کے اندر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت فرمائی. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ کے گھر میں رہنے والے، حضور نے آپ کی پرورش فرمائی. اور جب اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی. آپ نے حضور کے ساتھ سفر بھی کیے، حضر میں بھی رہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ معاون رہے، جنگوں میں شریک رہے اور بڑی بہادری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا خوبصورت عمل کیا تھا. آپ معصوم کی تربیت میں رہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم کی تربیت میں رہے اور اللہ نے ہمیشہ مولا علی کو خطاؤں سے محفوظ فرمایا. تو معصوم کی تربیت پانے والا، گناہوں سے محفوظ شخصیت، جس نے گناہ نہ کیے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار دیکھیے. اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہم توبہ سے کتنے دور ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے سے کتنے دور ہیں. ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ سواری پر سوار ہوئے، جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ سیدھے بیٹھ گئے تو آپ نے کہا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. سفر کی دعا پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب اس کا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں دے دی. جانوروں کی سواری ہے، جانور اگر بدک جائے تو پھر اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. قربانی کے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا جو جانور بدک جاتا ہے تو کس طرح پھر گھسیٹتا ہے ساتھ والوں کو. تو پاک ہے وہ ذات جس نے یہ ہمارے قابو میں دے دیا. آج جدید دور ہے، سواریاں بڑی جدید ہو گئی، تو جتنی اسپیڈ میں یہ سواریاں چل رہی ہیں انسان اسے قابو کر سکتا تھا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قابو میں دے دیا. جہاز دیکھیے انسان کے قابو میں دے دیا، ہاں ٹرین دیکھیے، روڈ پہ چلنے والی سواریاں دیکھیے، بائک دیکھیے جو خود کھڑی نہیں ہو سکتی، آپ کو اٹھا کے گھومتی ہے. تو کس نے قابو میں دے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے قابو میں دے دی، ورنہ ہم اسے قابو کرنے والے نہ تھے. وما کنا لہ مقرنین، ہمیں طاقت نہیں تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ سواری بھی پلٹ کے آتی ہے، جہاں آپ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. تو سواری پر سوار ہونا بھی آپ کو اللہ کی طرف پلٹنے یعنی مرنے کی یاد دلاتا ہے کہ آپ پلٹنے والے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں واپس جائیں گے. تو یہ بھی ایک سفر ہے. تو یہ سواری بھی ہمیں واپس پلٹنے کی طرف اشارہ دیتی ہے. جو سمجھتے ہیں جب وہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں سفر پر بیٹھ کے سواری پر، جیسا کہ مولا کائنات آپ نے یہ پڑھا
پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار کہا الحمدللہ، پھر آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر، پھر آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی، تو پاک ہے اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، آپ مسکرائے۔ تو آپ سے عرض کی گئی اے امیر المؤمنین، یہ دعا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مسکرانا سمجھ میں نہیں آتا، مسکرائے کس سبب سے؟ گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد تو آدمی روتا ہے، لیکن گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد آپ مسکرائے، یہ مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صنع کما صنعت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتا دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتا ہوا دیکھا ہے۔ ثم ضحک، پھر رسول اللہ مسکرائے تھے تو میں نے بھی تبسم کا سبب پوچھا، کیا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو سرکار نے فرمایا ان ربک یعجب من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے، اذا قال، جب بندہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، تو میرا بندہ یہ بات جان رہا ہوتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، میرا بندہ یہ جانتا ہے میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی قادر مطلق ہوں، مجھ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، استغفار بخشش طلب کی ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے تو اللہ کی خوشی پر حضور مسکرائے۔ تو میں حضور کے مسکرانے کی سنت ادا کرتے ہوئے مسکرایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو معافی مانگنے سے تو اللہ کریم خوش ہوتا ہے، اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، بولی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ 2025 جن خرابیوں میں ہم نے گزارا اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور 26 میں اپنے اندر، اپنے عمل کے اندر ہم حسن کو پیدا کریں گے، خوبصورتی کو پیدا کریں گے، حسن اخلاق کی طرف آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔